میرے بچوں، ایک بات، مجھے آپ سے ان ریٹرن کچھ نہیں چاہیے. مجھے ذاتی طور پہ آپ سے کچھ نہیں چاہیے. صرف میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں. جب میں آج یہاں آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ترانہ پڑھ رہی تھی تو میں صرف آپ کو یہ چیز کہنا چاہتی ہوں کہ اس وطن کی، اس مٹی کی، اپنے ملک کی محبت کو محسوس کر کے دیکھو. یقین مانو، جب آپ پاکستان کو، اس کی محبت کو، اپنے اوپر جو رسپانسبلٹی ہے، جو قرض ہے ہمارے اوپر اپنی مٹی کا، اپنے ملک کا، جب وہ کیفیت کو آپ اپنے اوپر طاری کرتے ہو، یقین مانو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. اور میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس رسپانسبلٹیز کو جو آپ کے شولڈرز پہ ہے، آپ کے کندھوں پہ ہے، پاکستان کا مستقبل ہونے کے ناطے، پاکستان کا فیوچر ہونے، ڈسپلین، نو ناٹ لائک دس، آرام سے، ناٹ لائک دس بچوں، آرام سے. میں آپ کو ابھی ملتی ہوں، میں اپنی تقریر ختم کر لوں، میں آپ کو ملتی ہوں. آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ کا. ایک میں بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں، اور میری بات کو دھیان سے سننا. وہ ایک ماں کی اپنے بچوں سے بات ہے. اٹک کے اس پار، اٹک کے اس پار کیا ہے؟ خیبر پختونخوا ہے. اٹک کے اس پار خیبر پختونخوا کے بچوں کے ہاتھ میں ہتھیار ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے زبان پہ گالی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کے ذہنوں میں تشدد سے محبت بھری جا رہی ہے. خیبر پختونخوا کے بچوں کو کہا جاتا ہے سڑکیں بند کرو، ٹائرز جلاؤ، ہسپتال بند کرو، روزگار بند کرو، دکانیں بند کرو. اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب آپ کو یہ کہا جاتا ہے، جب آپ کے ہاتھ میں پیٹرول بامز تھمائے جاتے ہیں، جب آپ کے ہاتھ میں ہتھیار تھمایا جاتا ہے، جب آپ کو تشدد کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے، جب آپ کو یہ کہا جائے ڈنڈے پکڑو اور لوگوں کے روزگار بند کرو، یہ ٹائر جلاؤ اور سڑکیں بند کرو، یونیورسٹیز بند کرو، ہاسپٹلز بند کرو، سکولز بند کرو، تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ صوبہ بند ہو جاتا ہے، لیکن جیلز، جو آپ کے قید خانے ہیں، وہ آباد ہو جاتے ہیں. اور پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ یس، پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں ہونہار اسکالرشپ ہے. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں لیپ ٹاپس ہیں. پنجاب کے بچوں کے ہاتھ میں پرواز کارڈ ہے. پنجاب کے بچوں کو یونیورسٹی، کالج اور سکول جانے کے لیے اسٹیٹ آف دی آرٹ گرین بسز 100% فری ملی ہوئی ہیں. پنجاب کے بچے لاکھوں کی تعداد میں ٹیکنیکل ٹریننگز حاصل کر رہے ہیں. ان کو ٹیکنیکل ٹریننگز کے بعد اگر وہ ملک سے باہر جا کے جاب کر کے کمانا چاہتے ہیں، ان کو پرواز کارڈ دیا جا رہا ہے. ان کے لیے جاب لنکیجز بنائے جا رہے ہیں تاکہ وہ ان کو، اگر وہ ملک میں جاب کرنا چاہتے ہیں تو ان کو جابز ملیں، ان کو کاروبار کے لیے پیسے ملیں. اگر وہ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ان کو پیسے ملیں. اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بہترین تعلیم ملتی ہے، اور بہترین تعلیم کے نتیجے میں آپ کا مستقبل جو ہے وہ سنورتا ہے. آپ کے ماں باپ کا مستقبل سنورتا ہے. آپ کے ملک کا مستقبل سنورتا ہے. تو ادھر ہونہار ہے، ادھر انتشار ہے. ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے؟ لیکن یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے. میں پنجابی بعد میں ہوں، میں پہلے کیا ہوں؟ اور پاکستانی ہونے کے ناطے مجھے بہت افسوس ہے کہ خیبر پختونخوا کے لوگ ابھی بھی پتھر کے زمانے میں رہ رہے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ترقی کیا ہوتی ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ اگر ان کے بچے کے پاس پڑھنے کے لیے وسائل نہیں ہے تو ہونہار اسکالرشپ بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ آج کل کے دور میں اگر آپ نے دنیا کے جو سٹینڈرڈز ہیں ان کو میٹ کرنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں گیجٹ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں آئی پیڈ ہونا چاہیے، آپ کے ہاتھ میں کمپیوٹر ہونا چاہیے. 13 سال ہو گئے ہیں خیبر پختونخوا میں. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ترقی کس چڑیا کا نام ہے. ان کو بس
یہ بتا رہے ہیں کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں، بس یہ شعور دے رہے ہیں ان کو، کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا، اس کا جواب یہی ہے کہ ہم تمہیں شعور دے رہے ہیں۔ کون سا شعور؟ اور ان کو کوئی بتائے کہ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے پنجاب کے عوام کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کاروبار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لوگوں کا تباہ ہوتا ہے۔ خیبر پختونخوا کے راستے بند کرنے سے سندھ کے جو مریض ہیں وہ علاج سے محروم نہیں ہوتے، خیبر پختونخوا کے مریضوں کو فرق پڑتا ہے۔ آپ جانتے ہو کل انہوں نے راستے بند کیے، 10 لوگ جو ایمبولینسز میں تھے، اسپتالوں کی طرف جا رہے تھے، راستہ نہ ملنے کی وجہ سے، بر وقت علاج نہ ہونے کی وجہ سے وہ بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کس کی خاطر؟ چند ارب پتی لوگوں نے زبردستی ڈنڈے پکڑا کر، اور وہ کوئی ورکر نہیں ہے، وہ پتہ نہیں کوئی جنگلی لوگ ہیں جن کو کہا گیا ہے کہ تم نے ڈنڈوں سے لوگوں کے روزگار بند کرانے۔ ارب پتی لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، فرق ان لوگوں کو پڑتا ہے جنہوں نے روز محنت کرنی ہوتی ہے، اور اگر وہ ان کا اس دن کا جو محنت وہ نہ کر سکیں، اس دن کی روزی نہ کما سکے، تو رات کو ان کا بچہ جو ہے وہ بھوکا سوتا ہے۔ تو میں خیبر پختونخوا کے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتی ہوں، خدا کا واسطہ ہے، اپنی آنکھیں کھولو، اپنی زندگیاں ان کی مٹھیوں سے واپس لو۔ خدا کا واسطہ ہے، پنجاب کی طرف دیکھو، ماشاءاللہ پنجاب کے بچوں کی طرف دیکھو، پنجاب کے ہونہار بچوں کی طرف دیکھو۔ پنجاب کے بچے اکیلے نہیں ہیں، ان کو کسی نے اکیلا نہیں چھوڑا، ان کے پیچھے ان کی وزیر اعلیٰ چٹان بن کے کھڑی ہے۔ میرا دل دکھتا ہے کہ یہ بدتمیزی، شرپسندی، انتشار جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے بچوں کا نصیب نہیں ہو سکتی، یہ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں ان کا مقدر نہیں ہو سکتی، یہ بدتمیزی بد تہذیبی ان کا مقدر نہیں ہو سکتی۔ اور میں ایک اور بات بھی آپ سے کہنا چاہتی ہوں، میرے پیارے بچوں، اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ کل ہم جیل میں تھے، ہمارے پاس اقتدار نہیں تھا، آج میرے پاس اقتدار ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ اقتدار کبھی کسی ایک ہاتھ میں نہیں رہتا، ریت کی طرح، مٹھی میں ریت کی طرح پھسلتا ہے۔ لیکن میرے بچوں، سن رہے ہو نا، اقتدار آنی جانی شے ہے، کسی ایک کے پاس نہیں رہتا، آج اس کے پاس تو کل اس کے پاس۔ لیکن اقتدار کا استعمال اللہ تعالیٰ کی اور عوام کی امانت ہوتا ہے، اس کا حساب صرف عوام کو نہیں، اللہ تعالیٰ کو بھی آپ نے دینا ہے۔